بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پی ڈی ایم کی تحریک تو ٹھنڈی پڑ چکی ہے، مگر پاکستان کی سیاست میں اس وقت براڈ شیٹ کا معاملہ گرم ہے۔ اس کیس نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہونے والے احتساب کے نظام پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون براڈ شیٹ کیس کے فیصلے کو شریف خاندان کی بے گناہی کا ثبوت بھی قرار دے چکی ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جسٹس شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں کمیشن قائم ہو چکا ہے۔ مریم نواز نے جسٹس شیخ عظمت سعید کی تقرری کو مسترد کر دیا اور انہوں نے دھمکی دی تقریباً اور کہا کہ بہتر ہے کہ جسٹس شیخ عظمت اس کمیشن کی سربراہی سے خود ہی دستبردار ہو جائیں۔ اب یہ ایک پیٹرن ہے، یہی بات آپ نے دیکھا آج شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کی، یہی بات احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے تھے، کچھ اینالسٹس ہیں وہ بھی یہی بات کریں، پریشرائز کریں جسٹس عظمت کو کہ وہ خود ہی سے ایک طرف ہو جائیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا پاکستان کی عوام کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے ایسے حقائق سامنے لائے جائیں گے جو وہ نہیں جانتے۔ یہ بات مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں مگر فی الحال نہیں بتائیں گے۔ حکومت بھی ہے کہ ڈٹ گئی ہے، وہ کہتی ہے اس معاملے کی تحقیقات جسٹس عظمت شیخ ہی کریں گے۔ براڈ شیٹ کمیشن نہ صرف براڈ شیٹ کی تحقیقات کرے گا بلکہ حدیبیہ پیپر مل اور سر محل کا ذکر پرائم منسٹر خود کر چکے ہیں۔ ٹی او آرز ہم نے پہلے بھی ڈسکس تھرو آؤٹ دا پروگرام، ان پہ بات بھی کریں گے۔ انٹیریئر منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ شیخ رشید صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اسی پہ پوچھوں گی میں کہ کیوں لگ رہا ہے کہ براڈ شیٹ کے معاملے پہ جسٹس عظمت شیخ کے اوپر بات آ کے رک گئی ہے؟ کیا کنسنسس نہیں ہو سکتا تھا اس معاملے پر؟ میرا خیال ہے جسٹس عظمت سعید جو ہے حکومت کی بھی سوچ یہ ہے اور میں ذاتی طور پر بھی یہ انہیں جانتا ہوں کہ وہ اس قسم کے کیسز کے بہت ماہر ہیں اور ساری اپوزیشن جو ہے اب وہ براڈ شیٹ پہ چلی گئی ہے۔ اب نہ کوئی اسرائیل ریلی کی بات کر رہا ہے، نہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہے، نہ وہ کشمیر کی 5 فروری کی بات کر رہا ہے، نہ وہ کوئی اور بات کر رہا ہے، مہنگائی کی بات کر رہا ہے۔ براڈ شیٹ میں عمران خان میرے خیال میں کامیاب ہیں اور ان کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ جتنا دھواں اٹھ رہا ہے، جتنی چیخیں نکل رہی ہیں اور جس قسم کی تعویلیں پیش کر رہی ہیں۔ دیکھیں اب لڑائی کس چیز کی ہے؟ براڈ شیٹ جنرل جسٹس عظمت نے کوئی فیصلہ نہیں دینا ہے، ایک رپورٹ دینی ہے اور وہ رپورٹ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا تہلکہ مچائے گی۔ پاکستان کی سیاست میں اب صرف آپ رہ گئی ہیں، یعنی کالا کیمرہ، الیکٹرانک میڈیا، اخبار اور سوشل میڈیا، اور اس میڈیا میں اگلے 2-3 مہینے 2 مہینے 2.5 مہینے کا راشن جو ہے وہ براڈ شیٹ مہیا کرے گی، کیونکہ منڈے کے دن سے اس کی پروسیڈنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ 45 دن کے یہ 60 دن بھی ہو سکتے ہیں بعد میں۔ اس براڈ شیٹ میں جب اس کی ڈسکشن آئے گی، جب اس کی دلائل آئیں گے، جب اس کی پارٹیسپیشن آئے گی، تو میرے خیال میں یہ جو آخری ان کا ایک وار ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، وہ بھی یہ سوچیں گے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا سینٹ الیکشن کے بعد۔ اب براڈ شیٹ چلے گی اور براڈ شیٹ جو ہے اس سے اپوزیشن کو کافی خاص طور پر نون لیگ کو نقصان پہنچنے کا اہتمام ہے۔ جسٹس عظمت شیخ کا نام دیا کس نے تھا شیخ صاحب؟ مجھے نہیں پتا، مجھے تو جب کیبنٹ میں ہی آیا اس سے پہلے ہی نام چل رہا تھا، اور بلکہ یہ بات پھر میں نے کہی کہ جسٹس عظمت کو نہ دیں تو جسٹس قیوم کا نام دیں یا کسی اور جج کا نام دیں۔ جسٹس عظمت ایک بڑا عزت دار اور بڑا سمجھا اور سلجھا ہوا اور کلیئر اور کلین کریکٹر کا آدمی ہے۔ اس پہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں، آپ کیس کی تیاری کریں۔ کیس کیونکہ میڈیا کھیلا جائے گا اور جتنا مرضی آپ شور شرابہ مچائیں گے، اب وہ اس کا سب آپ کو اپنے جوابات جو ہے وہ میڈیا پہ ہی دینے ہوں گے۔ میڈیا میں ایک بہت ساری کوریج 60 دن کی 3 مہینے کی میں اب براڈ شیٹ کی دیکھ رہا ہوں۔
ایک بات جو مریم نواز نے کی، انہوں نے باقاعدہ مخاطب کر کے تقریباً دھمکی دی ہے کہ اگر وہ براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات سے علیحدہ نہ ہوئے تو ان کے متعلق بڑے حقائق لائیں گے. خرم دستگیر میرے پروگرام میں تھے 2 دن پہلے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. ایک تو انہوں نے الیج کیا کہ واٹس ایپ پہ جو JIT تھی اس میں جو نام ہے، الیج کیا انہوں نے اشارے میں کہ شاید وہ جسٹس عظمت کو سمجھتے ہیں کہ وہ تھے اس میں، اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بہت بولیں گے. تو آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ، کس بات کی دھمکی دے رہے ہیں؟ بولیں گے، بولنا ہی. اب سیاست جو ہے، جو جتنا زیادہ بول رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا کامیاب سیاستدان ہے، وہ اتنے مسائل کو جنم دے رہا ہے. مریم صاحبہ نے مسائل کو زیادہ جنم دیا، اور میں نے ایک پروگرام میں مریم صاحبہ سے یہ کہا تھا کہ آپ مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں. ایک طرف آپ کے چچا اور آپ کے کزن جو ہیں اس پہ وٹنسز شروع ہیں، اور وہ وٹنسز بڑی سٹرونگ ہیں. اگر وہ شہادتیں بھگت جاتی ہیں تو یک نہ شد دو شد، پھر شہباز صاحب بھی جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں گے. اور اگر وہ وٹنسز بھگت جاتی ہیں تو ان کا کیس بڑے سیریس ہیں. اور اوپر سے براڈ شیٹ جو ہے ایک نفسیاتی اور ایک سیاسی جو ہے شمشمہ لگائے گی، اس میں آپ کو اور نقصان پہنچیں گے. باقی فیصلہ ان کا ہے. ابھی تو دیکھیں سینٹ کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہے، سب پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹوں کو کے فیصلے میں چلی گئی ہیں. حالانکہ ابھی میرا خیال ہے مارچ کی 3 یا 6 پہلے ہفتے میں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. 1 مہینہ پہلے ہی کینڈیڈیٹوں کی بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے. سیاست کا سارا ٹرن جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور صوبوں میں کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے، اور کئی جگہ بھاؤ لگنے بھی شروع ہو گئے ہیں. یہ سیاست بڑی، ہر روز اس پاکستان میں نئی سیاست ہے. آج کی سیاست یہ ہے کہ سینٹ کے بھاؤ لگنے شروع ہو گئے ہیں. یہ تو ہمارے پاس اطلاع ہے، بینگ انٹیریئر منسٹر آپ کے پاس تو سب سے زیادہ اطلاعات ہیں کہ بھاؤ لگنے میں تو پھر PTI بھی شامل ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں میں بھاؤ جب لگتا ہے تو منڈی میں بھاؤ نکلتا ہے. جن 20 ممبروں کو نکالا گیا KPK سے وہ سارے PTI کے تھے. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پچھلے سینٹ الیکشن میں عمران خان نے نکالی، وہ سب لوگ PTI کے تھے، کیونکہ پیسہ میں بڑی طاقت ہے. اور سنا ہے کہ اس دفعہ بھاؤ جو ہیں بڑے تاریخی ہیں اور ریٹ بڑے ہائی ہیں، تو اس لیے پیسوں کا سن کے لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب، کیونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ براڈ شیٹ ابھی چلے گا، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ مشکلات آنے والی ہیں، آپ فور فرنٹ پہ رہے ہیں، آپ کو ہر بات کا پتہ ہے، کیا نکل سکتا ہے؟ مزید مشکلات کیا نظر آ رہی ہیں جو اتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کے اندر؟ دیکھیں حدیبیہ پیپر مل، انہوں نے عمران خان کو حدیبیہ پیپر مل پر بڑا سارا، اور بڑے سارے لوگوں کو، حدیبیہ پیپر مل ایک بڑا کلیئر کٹ کیس تھا اور اس میں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا. لیکن یہ سر محل بڑا کلیئر کٹ کیس تھا. یہ 60 ملین واپس آنے کے قریب تھے جب مشرف نے NRO کر دیا. اور بھی 1-2 کیسز ہیں، ابھی میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن 4-5 کم از کم کیس، 3 میں نے آپ کو بتا دی ہیں، پہلے بھی میڈیا پہ آ گئے ہیں. 1-2 کیسز اور ہوں گے جو میڈیا میں جو ہے اس کا کافی شمشمہ لگے گا. براڈ شیٹ کیس جو ہے وہ ایک نیا ٹرن لے گا، اور جس سے سیاست میں کافی ساری نرمی اور گرمی آتی رہے گی. رائٹ. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا بھی ریمانڈ لیں. انہوں نے کہا ان کا نام تو سب سے پہلے آتا ہے، کیا ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ لیکن لینا تو لیں، وہ میرا خیال ہے کافی حالت ان کی خراب ہے. اور بلکہ یہ جنرل ملک نعیم کی جو بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں ہے جس پہ آپ سارے لوگ بحث کر رہے ہیں. مجھے یاد ہی نہیں رہا کسی سے کنفرم کرنا. میرا خیال ہے جنرل ملک نعیم وفات پا چکے ہیں جس پر یہ سارا میڈیا بحث کر رہا ہے. اور وہ فواد صاحب کے سسر تھے، اور مجھے یقین ہے، بلکہ کنفرم ہی ہے، میری یاداشت ابھی اتنی کمزور نہیں کہ جس پہ یہ اتنی بحث کر رہے ہیں کہ ان کو نعیم صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں، جنرل ملک نعیم. یوں تو قاضی فیملی جو تھی، جو ساتھ تھے، وہ بھی ان کے بارے میں بھی لندن سے یہ اطلاع آئی تھی کہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. تو پھر کیا یہ معاملے آگے نہیں بڑھیں گے، صرف میڈیا میں ہی رہیں گے؟ مجھے ملک نعیم صاحب کا پتہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں،
اور کافی میرے خیال ہے سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. لیکن میں نے کسی کنفرم نہیں کیا, یہ نہ ہو کہ آپ کا پروگرام کروں اور بعد میں, لیکن آئی ایم شیور کہ ہی از ڈیڈ. جس پہ یہ اتنے پروگرام ہو رہے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اور مشرف کی حالت بھی کافی خراب ہے. تو مشرف صاحب سے لیکن یہ آپ ہمیں ہی بتا دیں کہ ہوا کیا تھا 2003 میں جب یہ معاملہ ختم کیا گیا, واقعی صرف سیٹلمنٹ کے لیے کیا گیا یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ اس وقت بھی بڑی بحث تھی. مشرف جو ہے اقتدار کی لہر میں اقتدار کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں بے نظیر کے ساتھ وقت گزار لوں گا, اور بڑی پلاننگ کے تحت, کیونکہ بہت سارے کردار دنیا میں نہیں رہے. جنرل حامد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں رہے. حامد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے, 6, 7, 8 مہینے ہو گئے. سو جو ان مذاکرات کو طارق عزیز صاحب ڈیل کر رہے تھے, جنرل حامد صاحب کر رہے تھے, اور جنرل کیانی سے وہ میٹنگ بھی کرنا چاہتے تھے باہر, لیکن جنرل کیانی تو نہیں گئے, لیکن جنرل حامد اور طارق عزیز ان میٹنگز میں شامل تھے. اور اس NRO میں جنرل حامد مرحوم, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ہمارے محلے میں ان کے والد اشرف سینڈو ہمارے چیئرمین ہوا کرتے تھے خاکسار تحریک کے, وہ پنڈی کے صدر تھے. سو بہت سارے کریکٹر اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, لیکن یہ کیس زندہ ہو گیا ہے, لوگ کئی مر گئے ہیں. رائٹ, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. شیخ صاحب, ایک بار پھر والیوم 10 کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ براڈ شیٹ کے جو CEO ہیں جنہیں سیٹلمنٹ میں پیسے دیے ہیں, بلکہ کورٹ کے تھرو پیسے دیے ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا سپریم کورٹ کو, انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ والیوم 10 بتایا جائے, اس میں بھی بڑا کچھ ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس عظمت کو پھر والیوم 10 کی طرف جانا ہی پڑے گا. کچھ ہمیں بتائیں کیا ہے اس والیوم 10 میں؟ میرے خیال میں جسٹس عظمت نے والیوم 10 پڑھا ہوا ہے, اور یہ ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے ان کیمرہ اس کو پڑھا ہوا ہے. اور یس, میرے خیال میں انہوں نے والیوم 10 پڑھا ہوا ہے, اس لیے ان کا بطور جج تعیناتی بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے والیوم 10 پڑھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ والیوم 10 میں کیا کچھ تھا. آپ نے نہیں پڑھا؟ میں نے یہ کیس ضرور لڑا پاناما, میں نے کیس ضرور لڑا پاناما کا, لیکن میں نے میرے کیس پہ 62 63 پہ یہ فیصلہ آیا, لیکن میں نے والیوم 10 نہیں دیکھا ہو. آپ جاننا چاہیں گے اس میں کیا ہے؟ میرا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھوں. آف کورس جاننا چاہے گی, ساری قوم جاننا چاہے گی. آپ نے پڑھا تو بہت اچھی بات ہے, آپ قوم کو بتا دیں. میں نے تو نہیں پڑھا ہوا. نہیں, میں نے بالکل نہیں پڑھا, میں پڑھنا چاہتی ہوں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں تو پھر آپ لوگوں کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ پھر اس کو اوپن کر دیا جائے. آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ کر سکتے ہیں. نہیں, میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے, ایسے کر سکتا ہوں. یہ تو پتہ نہیں, پوچھوں گا صحیح, کیونکہ پوچھوں گا. مجھے آج آپ نے کہا پوچھوں گا کہ بھی کیا ہے اس میں والیوم 10. میرا خیال سے تو آپ پھر کورٹ لے جائیں پٹیشن ایک اور کہ ایز انٹیریئر منسٹر مجھے بتایا جائے کہ کیا ہے اس کے اندر. نہیں ایسے آپ ویل مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. اپنے کام کو اور بڑھاتا رہوں. سو فورن فنڈنگ, آپ نے بڑا ایک مشورہ دیا مریم نواز کو کہ پہلے یہ پڑھ لیں. وہ فورن فنڈنگ پہ تو PTI کے خلاف سب بول رہے تھے, اب تمام معاملہ PMLN اور پیپلز پارٹی اور اب JUIF کی طرف بھی موڑا جا رہا ہے. حافظ حسین صاحب میرے پروگرام میں یہ کہہ کے گئے کہ مولانا فضل الرحمان رو کر بتایا انہوں نے سب کو کہ میں نے فنڈنگ بھی لی اور اس کو خرچ بھی اپنے اوپر کر لیا, پارٹی پہ نہیں کر سکا. یہ باتیں ایک دم سے کیسے منظر عام پر آ گئی ہیں؟ یہ مولانا جن کا بھی آپ نے نام لیا ہے یہ درست کہہ رہے ہیں, اور میں بھی کرنل قذافی کو ملنے گیا تھا. یہ مولانا کیا نام بتایا ابھی آپ؟ حافظ حسین. یہ حافظ حسین احمد صاحب, یہ ان کے بڑے سٹار وار ینگ آدمی تھے, لیکن صلاحیتوں کا ہر پارٹی میں خون ہوتا ہے. سو حافظ حسین احمد کا بھی اس پارٹی میں خون ہوا, کیونکہ پارٹیاں خاندانوں کی ہوتی ہیں, پارٹیاں انسانوں کی اور صاحب صلاحیت لوگوں کی نہیں ہوتی. مجھے اچھا یاد ہے بھٹو نے ایک دن ممتاز بھٹو کو کہا ہی از مائی ٹیلنٹڈ کزن, بعد میں وہ کیبنٹ میں نہیں تھا. سو میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. سو کرنل قذافی کو میں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ملنے گیا فضل الرحمان صاحب کے لیے. سو جو حافظ حسین احمد کہہ رہے ہیں, حافظ حسین احمد کے کہنے میں بڑا وزن ہے,
میں کیونکہ اوتھ پہ ہوں اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. بڑی میگا آپ نے بات بتا دی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں گیا اور ملاقات کی. وہ نواز شریف صاحب تو ہر بات کر دیتے ہیں, تو اب آپ بھی کر دیں پھر. نہیں رائٹ. سو مولانا فضل الرحمان لیکن حافظ حسین احمد کی بات میں بڑا وزن ہے, ٹھیک, اور حافظ حسین احمد نے جو کہا وہ حقیقت کے قریب تر ہے. سو یہ بھی پھر آج بتا دیں شیخ صاحب, جب پچھلی باتوں کا ذکر ہو ہی رہا ہے, یہ کیوں نواز شریف صاحب پہ یہ الزام محترمہ بینظیر بھٹو نے لگایا تھا کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لی. یہ کسی نے تو ان کو کہا ہوگا کہ انہوں نے, یہ ایکچولی بھٹو نے نہیں لگایا, ٹھیک, یہ وہ خالد صاحب تھے, خالد خواجہ, ایک بڑے, ہاں جی, خالد خواجہ صاحب, ان کی کتاب بھی آئی ہے جی, ان کی بیگم لیکن کی. خالد خواجہ صاحب برملا یہ بات کہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں اسامہ نے نواز شریف کو پیسے دیے. پھر وہ ایک استاد صاحب ہے, استاد جی ان کا نام تھا یا استاد صاحب ہیں, وہ دونوں کسی مشن پہ گئے, حالانکہ ہمارے ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے جنرل, وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. آج سارے آپ ان کا ذکر پوچھ رہی ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے, اللہ خیر کرے. سارا پروگرام آپ ان لوگوں پہ کر رہے ہیں. جنرل آئی ایس آئی کے حمید گل صاحب نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ دونوں بڑے انرجیٹک تھے, لیکن وہ دونوں گئے اور دونوں وہاں پہ شہید کر دیے گئے. لیکن خالد خواجہ جو ہے وہ عدالت میں میرا خیال ہے کیس بھی لے کر گئے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف, وہ کیس لگا نہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. لیکن جیسا مجھے یاد پڑتا ہے کہ خالد خواجہ کورٹ میں کیس بھی لے کے گئے تھے, اور خالد خواجہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہوا کرتے تھے, اور وہ برملا یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کا پیسہ بھی نہیں چھوڑا, اور اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے ڈاج دے دی, اور وہ پیسے جو ہے جس مقصد کے لیے اس کے استعمال نہیں کیے. یہ بات خالد خواجہ جانے اور اس کی قبر جانے, لیکن یہ بات وہ کہا کرتے تھے. سو ہمیں اب ان تمام باتوں سے نظر یہ آ رہا ہے شیخ صاحب کہ بڑا اوپنلی پیسہ آتا جاتا رہا, یا اس پہ کبھی کسی نے غور بھی نہیں کیا. اب انٹیریئر منسٹری کو آپ ہیڈ کریں, کیا آپ کے خیال سے طریقہ کار ہونا چاہیے اسکروٹنی کا؟ پتہ چلے یہاں تو کوئی بھی کسی کو بھی فنڈ کر دیتا ہے, کبھی این جی اوز کا مسئلہ ہو جاتا ہے, سکولز کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ کا جو ٹیکسٹ ہے, آپ کا جو کورس ہے اس کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے, تو کوئی بھی کسی بھی چیز کو فنڈ کر سکتا ہے پاکستان میں. بعض لوگ پاکستان میں ساری پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں, یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ میں اپنے سیاسی تجربے پہ کہہ سکتا ہوں, انفارمیشن پہ بھی کہہ سکتا ہوں, یہ بطور انٹیریئر منسٹر نہیں کہہ رہا, کہ بعض بڑے بڑے جو شارٹس ہیں, جو بڑے بڑے ٹائفون ہیں, جو بڑے بڑے دولت کے مینار ہیں, وہ ہارنے والی پارٹی کو بھی پیسے دیتے ہیں اور جیتنے والی پارٹی کو بھی پیسے دیتے ہیں. لیکن فارن فنڈنگ کیس میں دیکھیں 40,000 لوگوں کا ڈیٹا عمران خان ہی دے سکتا ہے اور یہ پارٹیاں نہیں دے سکیں گی. اس لیے میں فارن فنڈنگ کیس میں کوئی جان نہیں دیکھتا, کیونکہ یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے ان کو. اور جو حافظ حسین احمد نے بیان دیا ہے, اور فرق حبیب نے کل پرسوں ایک بلڈنگ کا ذکر کیا ہے کہ جو پتہ نہیں کہاں بنی ہے, پشاور کے آفس کے باہر وہ لگی ہوئی ہے تختی, فنڈڈ بائی کرنل قذافی. ہاں, سو یہ ساری صورتحال جو ہیں پریشان کن ہیں, اور سیاسی سٹرکچر جو ہے اس سے اس پہ انگلیاں اٹھیں گی اور بھی, اور براڈ شیٹ پہ بھی اٹھیں گی. براڈ شیٹ کی جب ڈسکشن ہوگی, جب 2 مہینے براڈ شیٹ ہوگی, جب میں کہتا تھا کہ پاناما میں سے ثبوت بھی نکلے گا تو تابوت بھی نکلیں گے, تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. فارن فنڈنگ سے براڈ شیٹ زیادہ سیریس کیس ہے. رائٹ, ہم وقفہ لے رہے ہیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. انٹیریئر منسٹر شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, لیگی ایم این اے افضل کھوکر نے آج قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش کر دی اور الزام یہ لگایا ہے کہ حکومت نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پر حملہ کیا ہے. کھوکر برادران مریم نواز اور نواز شریف کے مقدمات کے ضامن بھی ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا پریس کانفرنس میں انہی کا ذکر ہوتا رہا ہے. یہ ایک دم سے کھوکر برادرز کی طرف کیوں نظر چلی گئی ہے؟
مجھے یہ نہیں پتا کیوں نظر گئی ہے ایکچولی. میں یہ شہزاد اکبر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں سارے اس پروسیس کو, اور وہی کیبنٹ کو فیڈ کرتے ہیں, یا وہی کیبنٹ کو. میں احتساب کے عمل کو نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی منی لانڈرنگ کو دیکھ رہا ہوں, اور اس میں انہوں نے یہ 10 پراپرٹیوں کی شہادت دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 30 پراپرٹیاں اور ہیں. سو انہوں نے ود پروف یہ کیبنٹ میں وٹنس دی ہے شہزاد اکبر صاحب نے, اور ٹی وی پہ بھی دی ہے. سو اب وہ 30 پراپرٹیاں جو اور آئیں گی, یہ دیکھیں ایک دوسرے پہ اس طرح یہ بات چلے گی. سو 10 پراپرٹیاں انہوں نے جو بتائی ہیں, اور 30 اور پراپرٹیاں, 40 پراپرٹی یا 50 پراپرٹیز کو یہ اس کا قبضہ لینے جا رہے ہیں. 40 کا تو ذکر ہوا ہے, لیکن بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ 50 پراپرٹیاں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سرکار کی پراپرٹیاں ہیں اور سرکار اس کی مالک ہے, اور سرکار نے اپنا قبضہ واگزار کرایا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری اپنی, ہم نے خریدی ہیں. خریدی ہونی یا نہ ہونی اس سے اس بات کا فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ پراپرٹی سرکار کے نام ہے. رائٹ. سو ابھی جو ہم نے دیکھا بھارت میں ہو رہا ہے, کسان کا مسئلہ شاید مودی سرکار کو سمجھ نہیں آ سکا, کافی ہاتھ سے نکلا. اب سخت آپریشن وہ کریں گے اور کافی ایمبیرسنگ ہے ان کے لیے. پہلے کشمیر ہوا, پھر دہلی رائٹس ہوئے, اب یہ ہو گیا. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایک جھوٹا آپریشن کرنے کی کوشش کریں یا پاکستان پر نظر ڈالیں. کتنا خطرہ ہے اس بات کا؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان میں لوگوں کو چینی پہ, آٹے پہ, بہت سارے مسئلوں پہ کافی ریزرویشن ہے, لیکن پاکستان کے کسان کو گنے کی بہت بڑی قیمت ملی ہے اس دفعہ. چینی بے شک ہم نے مہنگی کھائی ہے, گندم کی بہت بڑی قیمت ملی ہے, دالوں کی بہت زبردست قیمت ملی ہے, چاول کی بہت بڑی قیمت ملی ہے, دیہاتوں میں پیسوں کی کافی بہتری ہوئی ہے. جسے ریل پیل کہتے ہیں, ریل پیل تو ذرا بڑا لفظ ہو جائے گا, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسان سوائے پھٹی کے علاوہ کافی اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے. اگر پاکستان کی طرف انڈیا نے کوئی رخ کیا تو پاکستان کی اب عظیم افواج جو ہیں 15ویں سے 10ویں نمبر پہ آ چکی ہیں, تھوڑی نمبر نہیں ہے. یہ بہت بڑی شاٹ ہے کہ 50% پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور اس میں فورسز زیادہ بڑی ہیں. ہماری نیوی بہت بڑی ہے, ہمارے جہاز ایئر فورس بہت بڑے ہیں, ہماری آرٹلری بہت بڑی ہے, ہمارے میزائل سسٹم تھوڑے دنوں بعد, ایسے ہی مجھے نہ کہیں, انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا, ہماری میزائل ٹیکنالوجی اور دنیا کو گشت بدندہ کر دے گی. ہماری میزائل ٹیکنالوجی دنیا کو حیران اور پریشان کر دے گی کہ وہ اتنی ترقی کرنے جا رہی ہے چند ہفتوں تک. سو انڈیا کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں, ہم سمگلنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں, ہم اپنے بہت بڑی لڑائی لڑی ہے 12-13 سال دہشت گردی کے خلاف, فوج نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. دنیا میں کوئی قوم اتنی جلدی 12-13 سال دنیا میں کچھ نہیں ہوتے. سری لنکا میں دیکھیں 25 سال 30 سال لگ گئے. ہماری فوج نے اپنی جان دے کے اس قوم کو 12 سال 13 سال کے اندر جانوں کے نذرانے پیش کر کے, تاریخ لکھ کے, قبرستانوں اور شہداء کے قبرستان آباد کر کے اس ملک کی تاریخ لکھی ہے. سو انڈیا کو پتا ہے کہ ہمارے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے, ہمارے لیے یہ کوئی سرحدی جھڑپ نہیں ہوگی. اور یہ 2021 جو ہے اس میں پاکستان کی دفاعی قوت اور بڑھنے جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان کہ گرد و نواح میں جس قسم کے حالات جنم پا رہے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اور عملی طور پر, ذہنی طور پر اور حربی طور پہ, تینوں چاروں طور پر آگے ترقی کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہ فوج عظیم ہے اور وہ ترقی کرے گی, اور جنرل باجوہ کے دور میں ہمارے حربی اور عسکری صلاحیتوں میں بھی بہت اضافہ ہوا. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے یا ایئر فورس, نیوی, ساری بہادر ہیں, لڑنا جانتے ہیں. بھارت کو بھی چائنا میں ہی مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن اس میں اب کیونکہ ایک بات آپ نے کی ہے, میں آپ کو فوراً یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اسمگلنگ کا, کیونکہ ہم نے کور کیا وزیرستان میں بھی جا کے, وانا میں بھی جا کے, پھر کوئٹہ کے ابھی آپ دیکھ لیں یا اور جگہ دیکھ لیں, جہاں جہاں اسمگلنگ کا مال آتا تھا روکا, بڑا اچھا کیا, بارڈرز کے اوپر روکا, بڑا اچھا کیا, لیکن پھر وہ ان لوگوں کا روزگار بن چکا تھا. شیخ صاحب آپ تو غریب آدمی کے مسئلے سے اچھی طرح واقف ہے, میں اسمگلنگ کا فیور نہیں کری, لیکن ان کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش تو ہونا چاہیے جو نہیں ہے ابھی. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میں پشین بارڈر پہ گیا ہوں, اب تفتان پہ جا رہا ہوں. ہم نے کوئی
85-84% افغان بارڈر فینسنگ کر لی ہے, 40% ایران بھی کر لی ہے, اور یہ نومبر تک ایران بھی ہو جائے گا. پھر ہم انہیں راستے اور مارکیٹیں بنانے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پشین میں پٹرول کے کین لاتے ہوئے سینکڑوں بچوں کو دیکھا ہے. ہم نے ہزاروں گیلن جو ہیں ان دنوں میں سمگل آئل بھی پکڑا ہے. پاکستان میں انڈسٹری چلنے کی ایک بڑی وجہ اور بھی یہ ہے کہ پاکستان میں سمگلنگ پہ قابو پایا گیا ہے. وہ دکانیں, کیونکہ میں لال حویلی, موتی بازار اور اس کے درمیان ہے, وہ دکانیں جو دوسرے ملکوں کے مالوں سے پر ہوتی تھیں وہ آج پاکستانی مال سے پر ہوتی ہیں, اور پاکستانی گارمنٹ سے بھری ہوئی ہیں, اور پاکستانی کپڑوں سے بھری پڑی ہیں. ہماری ٹیکسٹائل نے بہت ترقی کی, اور اس میں ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ سمگلنگ میں کافی کنٹرول ہوا ہے. رائٹ. اسی سے ریلیٹڈ دوسرا مسئلہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے کوئٹہ میں جس وقت دھرنا دے کے سب بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت یہ سنا کہ داعش دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کریے. ڈی جی ایس پی آئی کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, تھوڑی تعداد میں ہے لیکن کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ داعش سر اٹھا لے پاکستان میں. اس حوالے سے کیا کریں ہم لوگ؟ دیکھیں, پاکستان دنیا کی ہم اور چیزوں میں پیچھے ہوں, لیکن دہشت گردی کی تہ تک پہنچنے میں ہماری فوج کا کوئی جواب نہیں. ہماری ایجنسیاں آئی ایس آئی بہت کمال رکھتی ہیں, اور ایجنسیاں جو آئی ایس آئی کے نیچے کور کام کرتی ہیں بہت کمال رکھتی ہیں. ہمارا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ مشن کیا تھا دنیا کا؟ دنیا کا مشن یہ تھا کہ پاکستان کو عراق اور لیبیا بنا دیا جائے. دیٹ واز the desire of the demand and approach of the international power. دنیا کی طاقتیں ایک نیوکلیر پاور پاکستان کو لیبیا, عراق اور یمن کے حالات میں دیکھنا چاہتی تھی. اتنی بڑی انسرجنسی دنیا میں کہیں نہیں ہوئی جتنی بڑی پاکستان میں ہوئی. لیکن پاکستان کی آئی ایس آئی, دوسری ایجنسیوں نے کمال محنت کے ساتھ, شب و روز محنت کے ساتھ ان سارے سوراخوں کو بند کیا جہاں سے یہ داخل ہوتے تھے, اور جہاں سے ان کی سپورٹ تھی, ان کے سہولت کار تھے. اور اب آپ دیکھیں موسٹلی کیسز جو ہیں وہ وقت سے پہلے پکڑ لیے جاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ یہ سارے کیسز جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں, کیونکہ ہمارے پڑوس افغانستان میں بھی دہشت گرد پھر اکٹھے ہو چکے ہیں, اور انڈیا ہمیں کسی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی ایجنسیاں, ان کو پتہ ہے کہ سرحدوں کو ہم نے چھیڑا تو یہ عالمی جنگ ہوگی, یہ ورلڈ وار 3 ہوگی. اس لیے وہ پاکستان کو اندر سے انتشار پہنچانا چاہتے تھے. لیکن آج انڈیا میں جو کرسچن, سکھ اور مسلم جس طرح جو صورت اختیار کر چکا ہے, ان کے لیے ان کو اپنے لالے پڑ چکے ہیں. جو ٹریپ وہ ہمیں کرنا چاہتے تھے وہ اپنے ٹریپ میں خود آ چکے ہیں, اور پاکستان نے زبردست طریقے سے, زبردست معاملات سے ان دہشت گردوں کی کارروائیوں پہ کنٹرول کیا, اور انشاءاللہ یہ داعش یا بی ایل اے یا دوسری تنظیمیں یہ قابو میں رہیں گی. رائٹ. ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کرپشن انڈیکس پہ بھی بات کرتے ہیں. کرپشن پرسپشن انڈیکس جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دیا, رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شیخ رشید انٹیریئر منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, پہلے تو بلاول بھٹو سے اور مریم نواز سے جو مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں, اس کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ واقعی ناراض ہیں؟ دیکھیں, ساری تاج تو لگائی ہے فضل الرحمان نے, لیکن یکے تینوں آصف زرداری نے چھاتی کے ساتھ لگائے. سارا پنڈال اور 2 سالوں سے وہ لگا ہوا ہے, اور یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے. جب میں کہتا تھا یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے, سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں کہتا تھا سینٹ میں حصہ لیں گے, سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں وقت سے پہلے کہتا تھا. میں نے 3-4 مہینے پہلے یہ بات کہی, 5-6 مہینے پہلے کی کہ یہ حصہ دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس فضل الرحمان نے اس اسمبلی پہ لعنت بھیجی, اس میں اس کا بیٹا بھی ہے اور 2 امیدوار بھی اس نے کھڑے کر دیے. سینٹ میں بھی وہ ضرور حصہ لیں گے, بلوچستان سے ان کے ووٹس ہیں. مریم صاحبہ بھی حصہ لے رہی ہیں, اور کینڈیڈیٹوں کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے.
اور یہ سب لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے اپوزیشن کے لیے ہوتے ہیں, یہ حکمرانوں کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں. سو ایک ابھی مارچ تک تو میرا مطلب ہے 10-15 مارچ تک ادھر لگے رہیں گے, پھر 8-10 دن ان کے پاس ہوں گے رمضان سے پہلے. لیکن آصف زرداری نے سیاست میں ہمیشہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھا ہے, اور وہ اسی طرح سر محل بھی بچا گیا, اسی طرح $60 ملین بھی نکال کے لے گیا, اسی طرح پاپڑ والے کا اور چنا چور گرم والے اور دہی بھلے کے اربوں روپے کو بھی اس نے بچا لیا, اور 5 روپے بھی کبھی اس نے واپس نہیں کیے. سو ان سیاستدانوں کی لڑائی, پیسوں کی جو لڑائی ہے, اور یہ پیسہ خرچ بھی کریں گے اس الیکشن میں, اس سینٹ کے الیکشن میں بھاؤ زیادہ نکلے گا. رائٹ. سو جو کرپشن کی انڈیکس پرسیپشن آئی ہے ٹرانسپیرنسی کی, یہ تو کافی بری خبر ہے, کیونکہ مسلسل پی ٹی آئی کا تو نعرہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کرپشن نہیں ہونے دینی, کرپشن نہیں ہوگی. یہ جو انڈیکس ہے یہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے, اور زیادہ نمبر ہو گئے پاکستان کے کرپشن میں. یہ پی ٹی آئی میں کوئی کرپشن کے ایسے واقعات نہیں ہیں, یہ پچھلی کرپشن کی تفصیلات ہیں اور وہی چل رہی ہیں 17-18. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے پاکستان میں. میں کل ایک انٹرویو کو میں نے کہا کہ جب میں سکول میں تھا تو الیکشن کمیشن کے آگے آئے تھوڑے سے لوگ لے کے, چند درجن, چند 100, 2000, 2500, 3000 لوگ. تو وہ نعرے جو ہم سکول میں 7ویں 8ویں جماعت میں لگاتے تھے نا, وہی لگ رہے تھے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی گنڈا گردی. یہ ہمیں کہتے ہیں, ہم مودی کے یار ہیں, کشمیر کے سودار ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں. لیکن آپ سیاست دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے کتنی کنفیوزنگ ہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, کیونکہ کسی نے تو پڑھنا نہیں, جو آپ نے دکھانا ہے وہی قوم نے تسلیم کر لینا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ 17-18 کا ڈیٹا اور سب ان کا ہے, وہ کہیں گے نہیں یہ سارا عمران خان کے دور کا ہے. اسی میں قوم کا وقت اتنا ضائع. دیکھیں 6 مہینوں سے یہ جلسے کر رہے ہیں, 6 مہینے ہو گئے ہیں, سکھ ہو گئے ہیں لوگ. لوگوں نے ٹی وی دیکھنے چھوڑ دیے ہیں کہ یار وہی باتیں ہیں. کیا ہوا لاہور میں, کون سا قسطنطنیہ فتح ہو گیا, کیا ہو گیا الیکشن کمیشن کے آگے, کیا ہو گیا جب لانگ مارچ کریں گے. دیکھیں جمہوری پروسیس میں جن حالات سے پی ٹی آئی گزری ہے, ان حالات میں کوئی حکمران نہیں گزرے, انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور اگر اپوزیشن میں جان ہوتی یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آتے. ماحول برا نہیں تھا, سازگار تھا, لیکن لوگ ابھی بھی ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان پہ کہ وہ اس قوم کو آگے لے کے جائے گا اور بحران سے نکالے گا. لوگ ہم سے ناراض ضرور ہیں لیکن ہم سے نفرت نہیں کرتے. نفرت ہوتے تو ان کے ساتھ جاتے لاہور کے جلسے میں اور الیکشن کمیشن کے آگے آتے. اور آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ ان کا لانگ مارچ بھی پھسپھسا ہوگا. اور میں تو پہلے کہہ چکا ہوں, ابھی تو آپ کہے تھے کہ شاید نہ ہو. پچھلے شو میں آپ نے کہا تھا, پچھلے انٹرویو میں, کہ ہوگا ضرور لانگ مارچ. لانگ مارچ مجھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہ میں شاید کی بات اس لیے کی کہ اگر براڈ شیٹ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تو سیاست کا رخ مجھے پتہ نہیں, لیکن میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں یہ لانگ مارچ کریں گے. لیکن ایسا ہی لانگ مارچ ہوگا, یہ کوئی موزے تنگ والا لانگ مارچ نہیں ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ منہ اور مسور کی دال کہاں موزے